بولو نا میرے کو پٹھانا میں بولتا لگے تھا کہ انکو آنے میں تو کیا تھے پچھو کے مار چھوڑے آئیے علاوہ مار کے سوتے تھے بیٹھے تھے جنے وہ مہنگائی تھا ساتھ نہیں مسلط کی تو تسی جانو تو تیار جانن لیکن اسا سامنے کھلے ذرا خوش ہو کے بیٹھتے کرو آدمی ذرا خوش ہو جلدا ہے مقتدی جنا جڑا ضرور پریشان ہوندے نا تے امام ساری رات ہی نیندر نہیں آدی کہ بڑا مسئلہ تے گیا صبح ہاں جی تے مقتدی جدوں خوش ہو کے دیکھتا نا پھر آدمی 2 کلو گوشت چڑھ جلدا ہو جانی کہ جو پاکستان دا مظلوم طبقہ تے مولوی ہے نا اس کولو تے نکی جی غلطی ہوگی تے بس سارا کچھ گیا وہ 60 سال دی نمازاں بھی گیاں وہ ایک مولوی صاحب بیچارہ مجھ ساری نمازاں پڑھا لیاں پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی تو لوگاں کٹ چھوڑیا اترو پیچھے نمازاں نہ پڑھ دے اس بھی جلدے گل آئی صاحب جڑی پڑھا لیاں بے وضو پڑھا لیاں نا اور پیچھو موڑ دے جلو سارے اس ہونا چاہے ہونا کوئی نہ کوئی ذرا کسا کما میں لاواں نا اللہ دے بندے علماء دی خدمت کر دے گا اللہ دی قسم اس جدید دور میں لوگ اپنا پیٹ کٹ کے تستے بچیاں کو پڑھا دیں لگے تستی اپنی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ مڑی ہون بھی تنخواہ 10,000 روپے تو تسی تھا مالدار ہو شاید حذیفہ صاحب ماشاءاللہ بھی خود بھی مالدار ہیں تسی بھی مالدار ہو انہوں کو اچھی تنخواہ دیں دے باقی 50,000 کو لوتے 8 کو لوتا کوئی تنخواہ نہیں دیں دا ایک بادشاہ سن اعلان کیتا ہمارا یہ ہاتھی ہے اس کو کوئی روال کہنا تو میں اس کو انعام دے ساں لوگ آئے بڑا کرتب دسے لیکن ہاتھی نہ رویا ایک مولوی صاحب آئے کہنا بھی گل کی تھی ہاتھی رونا لگ گیا وہ بادشاہ نے یہ تو کس طرح روال چھوڑے انعام دے تو یہ کہنے لیکن یہ رویا کس طرح اس کو میں اپنی تنخواہ دسی ہے کہنا بیٹا وہ جنے ہاتھی تے رویا لیکن مقتدی اور بھی نہیں رویا تو اس تا پیسہ علماء تے خرچ ہوگا انشاءاللہ برکتوں سے اللہ دی قسم برکتوں سے یہ تستے خیر خواہ ہیں یہ بولو تستے کہیں خیر خواہ ہمدرد ہیں تو سامنے جو کوئی پے اٹھ کے داس چھوڑے نا کہ میں اپنے پترہ نال اتنی محنت کرتا ہوں شاہ صاحب کے صبح تو کہن کے رات 11 بجے تک بیٹھے دو نا استے مدرسیاں دے کاری اللہ بندے صبح سرگی کوٹ کے اگلی رات 11 بجے تک بچیوں کہن کے بیٹھے رہنے کوئی اتنی خدمت کر کے دسا نا دنیا دی کوئی NGO دسو کہ جڑی اتنی قوم دی خدمت کر دی ہوا اسی چندے مانگ کے تستے بچیوں کو پڑھا دیں آج بھی 700 طالب علم استے مدرسے پڑھ دیں الحمدللہ کسی طالب علم کو پوچھو نا 1 روپیہ فیس انہوں کو کوئی کتاباں دی کوئی ضرورت پیش آئی ہوا ہے خطا کہ بیمار ہونے تاں بھی اسپتالہ کو بھی کر دیں ہو جڑے پیت 8 سال پوچھنا سے بھی نہیں آتا کہ مڑا پتر پڑھ دا کیا پھر لوگ ہم سے اور کیا توقع رکھتے ہیں ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے ہمارے ذمہ روڈ تو نہیں لگائے نا آپ ہمارے ذمہ وہ کام لگائیں گے انشاءاللہ روڈ بھی عجیب بڑھا سا کہ 100 سال نہ ترکسی انشاءاللہ یہ جڑی مسیتیاں اسی بڑھانے کوئی ترکتی نہ جڑی تو کہتے روڈ بڑھائی تو بھی اسی بڑھا سا تو سے ٹھیکیدار تھے جی بڑھا دیں کہ مہینے بعد سے ٹھیک ہوئے جوں گے اس طرح اللہ جو بندے یہ ہم کام کا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ ہمارا دامن پہلے بھی صاف تھا آج بھی صاف ہے قیامت کی صبح تک صاف رہے گا انشاءاللہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے احتیاط سے مدرسے چلاتے ہیں کہ یہ صدقے کا پیسہ ہے یہ زکوٰۃ کا ہے یہ عطیات ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس لیے یہ کائنات کا وہ نظام ہے اللہ کی قسم مدارس کا وہ نظام جب تک اسی طرح چلتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم ہی نہیں کر سکتی یہ مدارس کا کردار ہے میں برطانیہ گیا رمضان کے اندر میں نے زکریا مسجد جہاں 7,000 ہر نماز میں نمازی ہوتے ہیں 6-7 ہزار نمازی ہوتے ہیں تو رمضان میں گیا تو مجھ سے پہلے 4 حافظ وہاں قرآن سنا رہے تھے 5واں میں بھی پہنچ گیا تھا آپ اندازہ لگائیں یہ مدارس کی خدمت ہے نا یہ مدارس کی محنت ہے کون لوگ کہتے ہیں مولویاں کہہ دیتا سو مولوی کے شہدے میں جڑے راتی طلاق دے کہ آندے صبح مولوی پھر کوشش کر دے جڑے کار پھر بھی بس چلے اور کیا بڑھاواں تو یہ جو ہمارے ذمہ آپ نے کام لگایا وہ تو کر رہے ہیں ہم نا تو سا فتوہ کو آندا ہوا مولوی فتوہ نہ لے کے دیتا ہوا جڑے جنازے دی چارپائی پی دیے تے اعلان کرو مولوی صاحب کرو کہ جنازے والا کوئی نہیں کدے ہویا رمضان میں کوئی حافظاں دی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بولو نا تو یہ ایک حافظ جاتا ہے 4 اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ مدارس کی خدمات ہیں لہذا ان کی خدمت کرو ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو علماء کی غیبت نہ کیا کرو علماء سے نفرت نہ کرو علماء کی جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ان کے خاندان میں اللہ نیک لوگ کبھی نہیں پیدا فرمائیں گے یہ نجوم الارض ہیں زمین کے ستارے اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو ان علماء کو دیکھ لو اور اس وقت امت کے سب سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہ علماء اور مدارس کے لوگ ہیں آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں خدمت کر رہے ہیں قوم کی بے داغ ماضی ہے ان کی حال بھی بے داغ ہے انشاءاللہ مستقبل بھی بے داغ ہوگا انشاءاللہ اور آنے والا آپ کو وقت بتائے گا
اس ملک کو بچانے والے کون ہیں اور توڑنے والے کون ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی سینوں میں گولیاں کھائیں گے, ملک کا بھی دفاع کریں گے, اسلام کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ. ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ تو نہیں ہیں. ہمیں آزما کے تو دیکھو نا یار. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرو, رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کرو. اللہ کے محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ, بولو اخلاق میں بھی بے مثال اخلاق سے اللہ نے نوازا. ایسے اخلاق, ایسے اخلاق, رسول اللہ نے صحابی کو یوں پیچھے سے پکڑ لیا. کہاں سے پکڑا؟ بات یاد ہے؟ پیچھے سے یوں پکڑا. وہ پیچھے مڑ کے آیا تو پیچھے ہٹو, کون ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے. دیکھا آمنہ کا لال کھڑا ہے صلی اللہ. پھر اس صحابی رسول نے اپنی پیٹھ ہٹائی نہیں, رسول اللہ کی سینہ اقدس سے ملنے لگ گیا. میرا عقیدہ, میرے اکابر کا عقیدہ, جس کی پیٹھ آمنہ کے لال کے سینہ اقدس سے لگ جائے, اس پیٹھ پہ اللہ نے جہنم کی لو بھی حرام کر دی. یہ شان والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مقام والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے. آؤ میرے بھائیوں, رسول اللہ کی بات ہو گئی, ذرا قرآن کی بات سنو, پھر بات ختم کر رہا ہوں, تھک گیا ہوں. قرآن مجید بھیجنے والا کون؟ بات وہاں سے شروع کی تھی. لانے والا کون؟ جس کے دل پہ اترا وہ کون؟ رحمت للعالمین. جس زبان میں قرآن اترا, بلسان عربی مبین, عربی زبان میں قرآن اترا. عربی بھی سیکھا کرو, انگریزی سیکھتے ہو عربی بھی سیکھا کرو, فارسی بھی سیکھا کرو. بہت سارا ذخیرہ اس وقت علم کا عربی اور فارسی میں, وہ کون پڑھے گا؟ ہم تو ایک طرف رخ کر کے چلے گئے ہیں نا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے, وہ قرآن, وہ نماز پڑھے, اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ اس کا رب بھی اس سے باتیں کرے, وہ قرآن کی تلاوت کرے. حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے, جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں, میرا رب مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا. میں قرآن کی, یاد رکھو میرے بھائیوں, 5 چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنی چیزوں کا؟ اہل حق علماء کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے. روایت میں آتا ہے, جس نے کسی حق گو عالم دین کا مصافحہ کیا, آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس نے میرا مصافحہ کیا. جو کسی حق گو عالم دین کے چہرے کا دیدار کرتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا اس نے میرے چہرے کا دیدار کیا. اللہ اکبر. عالم دین کے چہرے کا دیکھنا بھی, بولو, ثواب ہے. بیت اللہ کا دیکھنا بھی, اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اسی سال سب کو اللہ حج کے لیے لے جائے. جب بیت اللہ میں جاؤ, طواف کرنے کے بعد فارغ ہو کر بیت اللہ کے دیدار کے لیے بیٹھ جایا کرو. خوب یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرو, مزہ ہی آتا ہے یار. بیت اللہ کے دیکھنے کے بھی عجیب نظارے ہیں نا. بیت اللہ کا دیکھنا بھی, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. تیسری چیز, ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی. جن نوجوانوں کے ماں باپ زندہ ہیں, وعدہ کرو دیکھو گے اپنے ماں باپ کا چہرہ. صبح اٹھتی ٹی وی کا بٹن نہ آن کیا کرو, موبائل نہ کھولا کرو, انتظار کیا کرو میرے ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا, پہلے ان کو دیکھوں گا, بعد میں کسی اور چیز کو دیکھوں گا. اوسط ابواب الجنہ, جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے. آپ نے فرمایا, چاہو باپ کو راضی کر کے اپنے اوپر دروازہ کھول دو, چاہو ناراض کر کے دروازہ بند کر دو. آج راضی نہیں کر رہے, ناراض کر رہے ہیں. روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے نا. میں نے ان کانوں نے سنا, ان آنکھوں نے دیکھا, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے بکواس نہ کر, بیٹی ماں کو کہتی ہے بھونکنا. یہ آج یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا, ہمارے پاس بڑے مسائل آتے ہیں دن کو. ماں باپ روتے آتے ہیں کہ آج اولاد نے ہمیں مارا ہے, گالیاں دی ہیں, گھر سے ہمیں نکال دیا ہے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے. آج بوڑھا باپ اپنے کمرے میں آواز پہ آواز دیتا ہے, لیکن جوان بیٹا قریب نہیں جاتا. وہ آواز پہ آواز دیتا ہے, پترا وہ گولی دے چھوڑی, وہ پانی گرم کر کے دے چھوڑ, وہ اپنے بیڈ روم میں سوتے, اس کو کیا پتہ ہے کہ پیو تک یہ گزرتی ہے لگی تو مرنا تو بات ہے نا. بائی دے گا پکائیاں جی, پترا سن پیچھو بائی دے گا پکائیاں کے پکائیاں پہ زندگی بھی مٹھی چاپی نصیب نہیں, بعد میں خیرات کی تھی, اللہ دی قسم خیرات قبول نہیں. پے کولو ناراض گئے تو پیچھے خیراتاں کر دے لگے. اور وہ خیرات بھی ہماری کیا ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ناظم کھا رہا ہے جی, وزیر صاحب آ رہے ہوں, لائنیں لگی ہوتی ہیں. ایک خیرات وزیراں دا کام ہے یا غریباں مسکیناں دا؟ اسی خیراتوں کو نہ روکتے, لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب خیراتوں کو روکتے. پروپیگنڈا نہیں کرنا, خیرات کرو, غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ نا. کبھی غریب پھوپھی کو بھی پوچھے,
سنہری کارڈ چھپتے بڑی پیو دی رسم چہلے میں تسی شرکت مڑیا سے باعث مسرت ہو سی کہ پیو دی خیرات کر دے یا بیاہ کرا دے لگے کارڈاں دی کے ضرورت ہے نالاختے جن کو خیال کریو ہے پرلے حضر اچھا بنڈا بھیجیو اچھی روٹی بھیجیو امیران دے گھر امیر بے جامن تے بھر بھر تھال رکاباں دھکے ملن یتیماں تائیں اجے امید ثواباں غریب چچے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا اور بیاہ بھی اسی نہ پوچھتے والا بندے وہ سچیاں گنا کر دے کرو ہے مک دیسی کے ہے خیراتی بھی کدو پوچھتے ہیں وہ تبھی امیر آنن تے وزیر آنن کھانن بین الاقوامی یتیم آرن خیرات کھانا آستے انما الصدقات للفقراء والمساکین. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں شریعت کا. مسجد بناؤ اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے مدرسہ بناؤ, اور اپنی رشتہ داری میں دیکھو کہ مڑی پھپھی غریب ہے, مڑا چاچا غریب ہے, ماما غریب ہے, مڑا پرا غریب ہے, راتی تنائی میں جو 20,000 روپے سے جب ہے باؤ دلہ بے خیال کرو اے اللہ سے سواب مڑی موقعی کو پچھا اللہ دی قسم سواب پہنچتی ہو جنی. لیکن اتھا دیگا چڑھ دیئے تو پھر چلم چل دیئے تو پھر بیٹھ دیئے گپاں ہوں دیئے پھر روٹی مار کے جل دیں تے پھر نالا گوندی تعریفاں بھی کر دیں. لور پہ ایک جنہ سن خیرات کی تھی, بڑی چنگی روٹی دی تھی, پھر راہ پہ کھل گیا کہ آج لوگ مڑی ضرور تعریف کر سن. لوگ گزر دے کہ سا روٹی دے مجھ چنگی دی تھی جنے اتنا امیر آدمی ہے اور چنگی دے سے کیا فرق پیدا سا. اسے ان مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے. مخلوق کو راضی کرنا, خالق کو راضی کرو. کس کو راضی کرو؟ خالق کو راضی کرو. صدقہ خیرات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو, ثواب پہنچے گا. ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی. نوجوانوں وعدہ کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے نا انشاءاللہ. بوڑھے باپ کو نہ ستایا کرو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذلت کے پر بچھا لو, تو نہ ہو تسی آسے کرو, ہوں نہ کر دے کرو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ جی کر دے کرو. کیا کہتے ہو؟ پترا او پترا جی ابا جی تبا جی تاک دے کوئی نہیں نا امی جی کوئی آتا ہوں ڈیڈا تے ڈیڈی تے لیڈا تے لیڈی تے پپا تے مما تے یہ سارے بکواس. اللہ دی قسم بکواس ہے. یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ ایک یہ لگتا ہے جی کزن ہے, کزن کی شو نہیں سیدھا کہ مڑا پھپھی زاد ہے, مامو زاد ہے, خالہ زاد ہے, چچا زاد ہے, کزن ہے. اور اگلے کو کیا پتہ ہے کہ پھپھی زاد ہے یا مامو زاد ہے. انگریزی سیکھو, انگریز نہ بنو خدا کے لیے. ماں باپ کو نہ ستاؤ, اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ. یہ ماں باپ اگر بددعا نہ بھی دیں, ان کی دل کی ناراضگی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتی. ان سے ڈرو, ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھاؤ. کسی کی چاپلوسی جائز نہیں, ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ہے. ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ہے. ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو, رب راضی ہوگا.